الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ گھر میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں اور اپنا کام خود کر لیتے ہیں۔ کبھی اگر کوئی جوتی، اس زمانے میں کیا جوتے ہوتے ہوں گے، جوتی اگر ٹوٹ جائے تو خود ہی اس کی مرمت بھی کر لیتے ہیں۔ گھر کی زندگی کا یہ عالم تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نا۔ آپ کی خدمت میں رہنے والے کہتے ہیں کہ کبھی اف تک نہیں کہا ہمیں۔ حضرت زید کہتے ہیں میں بچہ تھا جب آپ کی خدمت میں آیا، کبھی اف تک نہیں کہا مجھے نا۔ کتنے عظیم درجے والے انسان ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، کیا آپ کا رتبہ ہے؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود حاضر ہوتے ہیں، کیا سادگی ہے آپ کی؟ مسجد نبوی میں جب تشریف فرما ہیں آپ، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسند نہیں لگ دی آپ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آج اندازہ لگائیے کہ ہمارے جو پیر صاحب آ کر بیٹھتے ہیں یا کوئی بھی دین کا کام کرنے والے جب دینی مجلس میں آتی ہیں باقاعدہ مسند لگائی جاتی ہے، اونچا مقام بنایا جاتا ہے ان کے لیے تاکہ خاص طور پر نظر آ جائیں۔ کبھی بھی اگر کسی جگہ ملنے کے لیے جائیں آپ، الگ اہتمام نظر آئے گا، جتنا زیادہ نام ہے اتنے زیادہ ٹھاٹ باٹ ہوں گے اس کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تشریف فرما ہوتے تھے کہ اگر کوئی باہر سے آیا ہوا انسان مجلس میں آ جائے تو اسے یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام کون سے ہیں۔ سادگی کا عالم دیکھ لیجئے کہ جس نے اللہ نے جس کو اتنا بلند مقام دیا، اس علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی دیکھیے آپ کہ کبھی یہ نہیں کہ میں ظاہر ہو جاؤں چلتے ہوئے، مجلس میں بیٹھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول ہیں، فرما روا ہیں، مگر سادگی یہ ہے کہ لوگ پہچان نہیں سکتے تھے باہر سے آنے والے۔ جنگ خندق ہے، ہر صحابہ خندق کھود رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی اونچی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام سے جو ہے وہ منظر دیکھ رہے ہیں، بھائی یہ کرو، اسے کھودو، اچھی طرح کرو۔ اللہ اکبر۔ ساتھ ساتھ صحابہ کے آپ نے بھی جو بھی کھودنے والی چیز تھی، وہ تیسا تھا، کوڈر تھا، کسی تھی، جو بھی آپ اس وقت ٹول ہوں گے ان کے پاس، آپ خود حصہ لے رہے ہیں۔ کام کرنے والوں سے الگ نہیں رکھا آپ کو، اپنے آپ کو نا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ہم وہ چیزیں جن میں ہمیں نمونہ تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ رسول کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے۔ کیا نمونہ حاصل کیا؟ میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کے رسول کا کیا اسوہ حسنہ ہے؟ ہماری پریشانیوں کی جڑ یہی مسائل ہیں کہ ہم دین سے دور ہیں۔ کبھی چکمک دیکھی بھائی آپ نے؟ چکمک کو لوہے کے ٹکڑوں میں ڈال کر دیکھیے، آپ سے جو قریب ہوں گے وہ چپک جائیں گے اس کے، اور وہ چکمک ان لوہے کے ٹکڑوں کو، کیلوں کو، ذروں کو اتنی طاقت دے دیتی ہے کہ ان ذروں سے دوسرے ذرے چمٹ جاتے ہیں۔ چکمک الگ رہتی ہے، جو چکمک کے گرد چمٹے ہیں ذرے، دوسرے وہ ذروں کو ذرے چمٹا لیتے ہیں، وہ کیلیں دوسری کیلوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی ہیں، اس لیے کہ اس چکمک سے تعلق ہوتا ہے، اس میگنیٹ سے تعلق ہوتا ہے۔ یہ تعلق جتنا شدید ہوگا وہ تو خود میگنیٹ بن جائیں گے۔ پھر یہی حال ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کی۔ اس عظیم پیغمبر کی صحبت سے یہ انسان بھی بڑے انسان بن گئے۔ اس چکمک کی روح، اس کی طاقت ان میں بھی آ گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پردہ فرما گئے، پھر یہی لوگ تھے جن سے دین سیکھا لوگوں نے، آنے والے دنوں نے نا۔
ان کی زندگی بالکل رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی جیسی تھی بالکل. آج ہم اتنا دور ہو گئے ہیں کہ قرآن کا وہ حکم کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو ان سے نا. کیا لیا ہم نے رسول علیہ السلام؟ عام آدمی سے لے کر اونچے اونچے لوگوں تک چلے جائیے. میں ہوں، آپ ہے، زید ہے، بکر ہے. ہماری زندگی میں بھی کیا قانون ہے؟ اللہ کے رسول سے کیا لیا ہم نے؟ آپ کی زندگی سے، گھر کی زندگی میں کیا سیکھا ہم نے؟ کبھی اپنے گھر والوں کی مدد کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر جو اپنے ہی سارے برتنوں کو تو دیکھ لیجئے بھائی. کبھی اپنے کھائے ہوئے برتن، حالانکہ آپ کے پاس سنک لگے ہوئے ہیں، بہترین انتظام ہے. یہ بھی نہیں کہ نیچے بیٹھ کر رگڑیں گے کسی چیز سے نا. گرم پانی، ٹھنڈا پانی ہے آپ کے پاس. کبھی اپنی پلیٹ یا اپنی پیالی دھوئی، کبھی اپنے کپڑے استری کیے، گھر والوں کی کوئی مدد کی. بیٹھتے ہیں باہر مجلسوں میں، کبھی آپ نے کو عاجز بنا کر رکھا. ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ میں سب سے سامنے نظر آؤں. سب جب کم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے حصے کا کام کیا کبھی؟ یہ وہ چیز ہیں جو دین ہمیں سکھاتا ہے. یہ وہ چیزیں دین جس کا ہمیں حکم دیتا ہے. جب ہم ہی نہیں سیکھیں گے تو کوئی کسی اور کی بھی زندگی میں نہیں آئے گی. آج ہم جو کچھ رونا رو رہے ہیں، کریں یقین کریں یا نہ کریں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہیں، رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان نبوی سے دور ہیں، آپ کی سیرت سے دور ہیں. ان سب چیزوں سے جو ہماری زندگی بدلنے والی تھی ہم دور ہیں. اگر قریب ہیں تو ان چیزوں سے ہیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، جن کی قریبی سوائے نقصان کے ہمیں کوئی چیزیں نہیں دے سکتی. یہ چمکتی ہوئی دنیا جو نظر آ رہی ہے، ہم اس کے پیچھے ہیں اور اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں. کاش میں، آپ اور ہم سب، اور جہاں جہاں تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچے وہ سب اپنے آپ کو ٹٹولیں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنے آپ اپنے ملک کو سدھاریں، اس کا علاج اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے بھائی. اللہ سے تعلق آگ پہ، اس کا حل ہی ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کے احکام کے تابع ہو جائے. آسمان نے اپنی رحمتیں نشاوریں کی، زمین نے اپنی ساری توانائی، برکتیں اگل دی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تھی. یقین کیجئے، آج ہم کہتے ہیں نا ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں ترقی نہیں کی. بھائی دنیا کی ترقی خود بخود آ جاتی ہے. اللہ ترقی خود دے دیتا ہے. ہم اس کے راستے پر چل کے تو دیکھیں. وہ ایک سلطنت بنی تھی یا نہیں بنی تھی؟ ان آڑی ٹیڑھی تلوار والوں نے 2 سپر پاور کو نیچا کر دیا تھا. یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ میرے اللہ کی طاقت تھی، کیونکہ وہ اللہ کے کہنے پر چلے تھے. اللہ نے ان کی زندگیوں میں سکون بھر دیا تھا. حالانکہ وہ نہ ان کے پاس مہنگی گاڑیاں تھیں، نہ محل تھے، سیدھے سادے لوگ تھے وہ، مگر اللہ کے کہنے پر چلنے والے تھے. اللہ نے جب اللہ کی غلامی کا قلادہ انہوں نے اپنی گردن میں ڈالا، ساری دنیا ان کے سامنے جھک گئی، کیونکہ وہ اللہ کے غلام بن گئے تھے. آج ہم نے وہ چین، اللہ کی غلامی کی چین اپنی، ہمیں بہت بری لگ رہی تھی. یہ اللہ کی غلامی کی چین، اللہ کے احکام کی چین، یہ زنجیر بہت بری لگ رہی تھی. جیسے ہی ہم نے نکالی، اللہ اکبر، انسانوں کی بندگی کی چین ہماری گلے میں پڑ گئی. اب یہ چین پکڑ کر لیے پھر رہے ہیں ہمیں، اور ہم اپنے دکھوں کا مداوع پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں نا. اللہ ہمیں توفیق دے، مجھے آپ کو، کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی، اپنے آپ کو اس راستے پر لے آئے جو اللہ کا راستہ ہے، اس کے رسول کا راستہ ہے. اس بیماری کا واحد علاج یہ ہے. انشاءاللہ جیسے ہی یہ کام ہوگا، ہم اللہ کو کہیں گے اللہ ہم تیرے غلام ہیں، انشاءاللہ زمین کے سارے خداؤں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں گے. اللہ میری اور آپ کی مدد کرے کہ ہم اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.